من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله مولانا العظيم. پچھلی صورت میں سورہ عبسہ میں آخر میں قیامت کا بیان آیا تھا، ساخہ کا. اب یہاں سے ساخہ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، صحیح ستہ کی روایت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے حالات کو اپنے آنکھوں سے دیکھے تو سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق کو پڑھ لے تو پورے قیامت کے حالات تفصیل سے اس کے سامنے آ جائیں. یہ بھی مکی صورت ہے. تو یہاں پر قیامت کے حالات کو بیان کر رہے ہیں. ان میں یہ کل تقریباً 12 بڑے بڑے حادثات اور واقعات کو بیان کیا ہے، جن میں سے 6 جو ہیں وہ پہلے سور پھونکنے کے بعد ہوں گے اور 6 دوسرے سور پھونکنے کے بعد ہوں گے. اور اس کے بعد یہ اذا جو شرط ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر اس کا جزا آگے جا کر ہے کہ علمت نفس، تب انسان کو پتہ چلے گا. دنیا میں یا اس سے پہلے کیونکہ خفا پایا جاتا ہے، خفا ہے، پردے غیب میں چھپی بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ ان 6 حادثات کے بعد کوئی چیز پردے میں نہیں رہے گی. تو پہلا واقعہ یہ پہلا سور پھونکنے کے بعد اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کور امامہ کہتے ہیں سر پر پگڑی لپیٹنا، اس کو کور کہتے ہیں، کور امامہ. اس لیے یہ دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اعوذک من الحور بعد الکور. بڑی اہم دعا ہے، حور بعد الکور. حور کہتے ہیں امامہ کھولنا، کور کہتے ہیں لپیٹنا، یعنی ہدایت پر آنے کے بعد گمراہ کی طرف چلے جانے سے پناہ مانگی ہے دعا میں. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کس طرح لپیٹا جائے گا؟ اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، ٹکی رہ جائے گی، صرف اس میں بے نور ہو جائے گا. تو یہاں شمس سے مراد پھر دھوپ لیں گے کہ دھوپ لپیٹ دی جائے گی، یعنی اس میں دھوپ نہیں رہے گی، ٹکی رہ جائے گی خالی. اور دوسرا، شمس سے اگر اس کا جسم لیا جائے تو لپیٹنے سے مراد ہے کہ بس اس کو لپیٹ کے تباہ کر دیا جائے گا. اگرچہ دنیا سے بہت یہ بڑا ہے، لیکن اس کو چھوٹا لپیٹ کر اور ختم کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. جیسے شامیانہ کتنا بڑا تنا ہوتا ہے اور بعد میں اس کو چھوٹا کر کے کونے میں پھینک دیتے. یہ تو شمس سے مراد دھوپ لیں تو بے نور ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا. یہ پہلا سور پھونکنے کے بعد جب بے نور ہو جائے گا تو روشنی ختم ہو گئی، کیونکہ منبع نور جو ہے اس عالم میں وہ سورج ہی ہے. اس کی وجہ سے یہ نور ہے سارا، اور نور کی وجہ سے ساری زندگی اور حیات ہے. یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. لہذا رات اور دن میں کتنا فرق ہے، رات کو کیا ہوتا ہے، دن کی ایکٹیویٹیز اور دن کی مشغولیات. تو یہ منبع ہے نور کا، روشنی کی جو منبع اور بڑا جو چیز ہے وہ سورج ہے. یہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے پھر. اور ایسا ہے کہ اس کا اثر گھر کے اندروں تک پہنچ جاتا ہے، تہ خانے تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے اس روشنی کا. کہ آپ پر سورج کی روشنی نہ پہنچے لیکن اس کا اثر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں بھی روشنی محسوس ہوتی ہے. وہ لپیٹ دیا جائے گا
تو کیا بالکل اندھیرا، اللہ اکبر، بالکل گپ اندھیرا. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے. انقدرت جھڑ جانا، جیسے چھت میں کوئی چیز لگی ہو تو ٹوٹ کے نیچے گر پڑے. یہ دوسرا روشنی کا جو منبع ہے وہ ستارے ہیں. یہ بھی اس سے بہت بڑے بڑے بنسبت زمین کے، لیکن ان کی روشنی بھی زمین تک آتی ہے. رات کو جب سورج نہیں ہوتا تو ان کی روشنی کام دیتی، ہدایت کا ذریعہ بنتی، لوگوں کے چلنے پھرنے کا ذریعہ، سمندروں میں کشتیوں کے راستوں کا ذریعہ، اور پھر اس کے اپنی اثرات زمین پر پڑتے ہیں کہ وہ روشنی بھی پھلوں کے اندر جو ہے نا وہ مٹھاس پیدا کرتی ہے، چاند اور ستاروں کی روشنی، اور سورج ان کو پکاتا ہے. کیسے؟ وہ دوسرے نمبر پر گر پڑیں گے ستارے. کواکب بھی دوسری جگہ پر کہا ہے، لیکن نجوم اور کواکب میں تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ چلنے پھرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ایک جگہ پر ہی کھڑے رہتے ہیں. تو نجوم جو ایک ہی جگہ پر ہے وہ جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے، سیر سے چلا دیے جائیں گے، یعنی اڑ رہے ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. وہ بڑے بڑے روئی کے گالے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. یعنی پہلے سماوی جو تباہی آئے گی اس کو بیان کیا اس میں، اور اس کے بعد زمینی تباہی، کہ زمین کی جو بنیاد ہے، جس بنیاد پر، جس محور پر زمین کھڑی ہے وہ پہاڑ ہیں، اور وہی چلا دیے جائیں گے، وہ روئی کے گالے بن کے اڑ رہے ہوں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں، اشار کہتے 10 مہینے کی گابن اونٹنی، جب گابن اونٹنیاں عُطِّلَتْ بے مہار پھرے گی، معطل ہو جائے گی، یعنی اس کا کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہوگا، اور وہ ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہوگی. حالانکہ اس وقت جب بچہ دینے والا جانور ہوتا ہے تو مالک اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ابھی بچہ آئے گا اور بہت نفع، دودھ بھی اور بچہ بھی. لیکن وہ اونٹنیاں، تو باقی جانوروں کا کیا حال ہوگا کہ وہ اونٹنیاں جو عربوں کے ہاں بہت قیمتی ہوتی تھیں، تو وہ جانور، قیمتی جو جانور ہے، وہ تلت، معطل سے مراد ہے بے مہار، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی مالک، کوئی مالکوں کو دھیان اس کا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں پھر رہی ہے. اشار التلت. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش، وحشی کی جمع ہے، وحشی جانور جو ہیں، حشرت، اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی شہروں میں، آبادیوں میں گھس جائیں گے خوف کے مارے، پناہ لینے کے لیے. اور یہ دنیا بھی ہوتا ہے جب سیلاب آئے آبادیوں میں اور کوئی لڑے گا نہیں آپس میں. بہت سن دیکھا سانپ اور وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے، شیر اور ہرن ساتھ ہے، وہ حشرت، رول پڑ جائے، جو ہنگامہ برپا، سارے آبادیوں میں گھس جائیں گے، آبادیوں میں سب آ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. سجرت سجر جو ہے نا، سجار کہتے، سگار کو سجار کہتے ہیں، وہ جو پیتے ہیں. تو سجرت آگ لگا دی جائے گی، یعنی ان کا جو پانی ہے وہ پانی ہوا بن کے اس کو آگ لگ جائے گی. اور سجرت میں نا جوش بھی ہے، جیسے کس چیز کو گرم کیا جائے تو اس میں پھر پانی میں ابال آتا ہے نا، یہ جب سمندروں کو گرم کیا جائے گا، یعنی اس میں اس گرمی کی وجہ سے ایسا اس میں جوش آئے گا کہ وہ پانی ابل پڑے گا خشکی کے اوپر، کوئی چیز چھوڑے گا نہیں، سب کو ڈبو دے گا. بس بات یہ 6 واقعات پہلے اس کے بعد. لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ یہ جو ترتیب قرآن مجید نے بیان کی ہے یہی ترتیب نہیں ہوگی. تو اگر یہی ترتیب ہو تو سورج کے بعد ہی سارا کچھ ختم ہو جائے، یہ ترتیب نہیں ہوگی، ذہن میں رکھو. لہذا جو ہی سور کی آواز شروع ہوگی تو جانوروں میں رول پڑ جائے گا، اور اونٹنیاں بے مہار پھریں گی اور آدمی وہ ہوں گے. اس کے بعد سمندروں کا پانی چڑھ دوڑے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر چاند اور سورج گرا دیے جائیں گے، ختم ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے گی. یہ ہے تو ترتیب یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ پہلے سورج کو بیان کیوں سب سے بڑا
جو مخلوق ہے اس وقت ہمارے سامنے، وہ سورج ہے، تو جب اس کا یہ حال، تو اس کو بڑی ان کو پہلے بیان کیا، یعنی آسمانی جو چیزیں ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ ہماری یہ تو پہنچ سی، ان کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کا یہ حال ہے، تو زمینی کا کیا حال ہوگا؟ یہ ذہن میں رکھو بات، جب پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا. بات سنیں یہ، تو لہذا یہ ترتیب نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے ہی ہوں گے کہ پہلے سورج، کیونکہ اگر پہلی سورج ختم ہو گیا تو پھر تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، پھر یہ چھٹی پھرے گی یا وہ جانور اکٹھا ہونا، یعنی آہستہ آہستہ آواز بڑھتی جائے گی، پھر جب بہت آواز اپنے اس پر انتہا پر پہنچ جائے گی تو اس کے بعد سب چیز دھڑ کر دھڑا دھڑ گر جائے گی. یہ 6 واقعات پہلے سور پھونکنے کے بعد ہوں گے. اس کی اگر تفصیل پڑھنی ہو کہ کس طرح کائنات ختم ہوگی تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقامات مقدسہ ایک کتاب ہے، اس کے مقدمے میں لکھی ہے، اور آدمی کو ایسے لگتا ہے کہ واقعی یعنی انہوں نے بنیاد اس پر رکھی ہے کہ جو ایٹم بم ہے، جو اس کی تھیوری ہے نا ایٹم بم کی، بس وہی قیامت کی تھیوری سمجھ لو کہ کائنات کے یہ پوری دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ایٹم سے بنتی، ایٹم اور مالیکیول 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 2 چیزیں ملتی ہیں ایسے کر کے تو ایک شے بن جاتی ہے، ایک ذرہ بنتا ہے. اور یہ کچھ سائنس والوں کی نئی بات نہیں، یہ ہماری کتابوں میں پہلے سے دی مقناطیسیہ، ذرات دی مقناطیسیہ اس کو کہتے ہیں. جا کے وہ پڑھ لو فلسفے کی کتاب، کیا نام ہے یار ذہن سے نکل گیا، نہیں یہ بڑی کتاب ہے شرافائی، اس کے ساتھ جو پڑھائی جاتی ہے. نام ہی نہیں آتا تم مولویوں کو، میں تو ویسے بھول گیا آپ سے کہ بڑی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے. خیر آ جائے گا تم، اس کے اندر یہ سارا لکھا ہے. تو یہ جو ذرات جو ہوتے ہیں یہ ذرات سے ہر چیز بنی ہوئی ہے. تو جب اس ایٹم کو مالیکیول سے الگ کرتے تو یہ جو ایٹم ہے ہر چیز بنی، تو اس ایٹم کو آگ لگا دی جائے اگر، تو ہر شے کے ذرے کو آگ لگ جائے گی. وہ سب ذرے ایک ہی ہیں، چاہے انسان کے ہوں اور چاہے لکڑی کے ہوں چاہے اس کے ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر شے آج خود تباہ ہو جائے گی. یہ فلسفہ ہے، اس پر پڑھنے کے لائق ہے. وہ کتاب نہیں، کتاب ہے میرے پاس لیکن وہ کہیں بھی کتابوں میں گم شدہ ہے. ایک مولانا صاحب تھے، وہ کتابوں کا ڈھیر رکھتے تھے، تو کسی سے اگر کتاب مانگ کر لے آتے اور پڑھتے تو وہاں ڈال دیتے تھے. تو پھر وہ آتا جیسے میری کتاب، ان کے یار ڈھونڈ لو، نہ اس کو نہ بیچارہ ڈھونڈ سکتا نہ ملتی. وہی حال ہمارا ہے. کتاب ہے میرے پاس، میں نے پوری مطالعہ بھی کی ہے، پڑھنے کے لائق ایک خاص موضوع پر ہے، وہ اس کی شروع میں، لیکن وہ بالکل ایسے سامنے آ جاتی قیامت. اب یہ 6 واقعات اس کے بعد ہوں گے، سمجھے نا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جیوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، نفوس کے جیوں کے جوڑے بنائے جائیں گے. زُوِّجَتْ یعنی نیک نیکوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ، سمجھے نہیں، سب کے جوڑے بن جائیں گے. جسم اور روح آپس میں، روح اور جسم کا ملا دی، کیونکہ دوسرا سور پھونکیں گے تو جتنے اجسام ہیں ان وہ اٹھیں گے، ان کے ساتھ روحیں ملا دی جائیں گی. پھر نیکوں کی پارٹی الگ، بروں کی پارٹی الگ، حافظوں کی پارٹی الگ، عالموں کی پارٹی الگ، تاجروں کی پارٹی. اذا النفوس زوجت، جب جوڑے جائیں گے، جیوں کو جوڑا جائے گا. نفوس جی جو ہے ان کو، نفوس کو زوجت جوڑا جائے گا، ان کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. تو سب سے پہلا جوڑا تو انسان کا روح اور جسم کا ہے. زوجت زواج شادی کو کہتے ہیں نا، وہ بھی جوڑا بنتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ڈین باندھ دی جاتی تو وہ انسان بن جاتا ہے. نہیں ویسے مذاق کر ایسی بات قابل احترام ہے ماشاءاللہ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جیوں کے جوڑے، تو مطلب ہے کہ نیک نیکوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ، عالم حافظ قاری انبیاء السلام کی جماعت، صحابہ. یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا. یعنی عرب لوگ چونکہ زندہ
اس کو درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے عار کی وجہ سے، عار کی وجہ سے لڑکی کو کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا، حالانکہ خود بھی تو دوسروں کے داماد ہے، ہمارا کوئی داماد بنے گا۔ سئلت، انہیں پوچھا جائے گا اس لڑکی سے بأي ذنب قتلت، کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ یہ یا تو قاتلوں سے پوچھا جائے گا یا لڑکی سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا، تو پھر قاتلوں کو بلاؤ جواب دو اس کا۔ 33 آیت کے نازل ہونے کے بعد، یعنی اس کا اتنا اثر پڑا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ یہ رسم بد اربوں سے ختم ہو گئی۔ عجیب بات، ایسی طاقت اللہ اکبر۔ پوچھا جائے گا کیوں، یعنی پہلے تو کوئی مذمت ہی نہیں کرتا تھا اس بات کی، قرآن نے مذمت نازل کی، پھر مذمت ہی نہیں۔ بھائی جب کسی شے کی مذمت ہوگی تو کچھ لوگ روکیں گے نا، اگر مذمت ہی نہ تو پھر ہے کوئی مذمت ہی نہ کرے۔ جیسے ایران میں یہ رسم بد تھی کہ جو بچی اور بچیوں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، ایران میں بت پرستی تھی، تو ان میں ایک فلاسفر آ کے اس نے نفی شروع کر دی۔ اب اس کی وجہ سے، اس کی نفی کی وجہ سے اس میں کمی آ گئی۔ تو ایک بچہ دوڑتا ہوا گیا اس فلاسفر کے پاس کہ میری اماں میری بہن کو ذبح کر رہی ہے بت کے نام پر۔ تو وہ وہاں جلدی سے پہنچا تو دیکھا لٹایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہاتھ پاؤں اور ذبح کرنے، رو بھی رہی ہے، بار بار چومتی ہے اس کو، پھر لٹاتی۔ تو اس نے کہا تو کیوں ذبح کر رہی؟ اس نے کہا یہ جو کاہن ہے ہمارا، اس نے کہا ہے کہ جو سب سے تجھے عزیز ترین چیز ہے اس کو تو اس بت کے نام پر ذبح کر دے، بت خوش ہو جائے گا اور تیری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ رسول نے کہا یہ تو تیری محبوب ترین چیز نہیں ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ یہی تو ہے کہ ہوتی تو ذبح کرتی۔ محبوب ترین تو یہ کاہن ہے جس کی وجہ سے تو ذبح کر رہی۔ وہ بھی جٹ قسم کی تھی، وہ جناب دوڑی اس کی طرف چھری لے کر، وہ آگے بھی پیچھے۔ دوبارہ لوگوں نے بات سمجھ آ گئی، بھائی محبوب ترین تو یہی ہے نا جس کے کہنے پہ اپنی بچی ذبح کر، آئندہ اسی کو کرو۔ کہتے وہ چھوڑ ہی گیا، دوبارہ آئے نہیں۔ تو جب یہ مذمت شروع ہوئی تو اس میں بریک لگنی شروع ہو گئی۔ اذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، اور جب صحیفے پھیلائے جائیں گے، صحیفے پھیلائے جائیں گے، جن پر اعمال لکھے وہ پھیلائے جائیں گے۔ اور اعمال ایسے نہیں کہ صرف اس میں لکھ دیے گئے، بلکہ اس طرح ان میں اعمال ہوں گے کہ ایسے سمجھے گا جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، نگاہ اس کی صورت مثالی کو دیکھ رہا ہے، یہ برائیاں یہ اس طرح کی اور یہ نیکیاں اس طرح کی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، کشتت کہتے ہیں اوپر سے کسی شے کو ادھیڑ دینا، کہ کھال اس کی ادھڑ جائے گی، تباہ تو ہو جائے گا، پھر اس کی کھال یعنی یہ جو نیلا پردہ اٹھا دیا جائے گا جس سے آخرت کی چیزیں سب کو نظر آئیں گی، اوپر عرش اور یہ ساری چیزیں، فرشتوں کا آنا اور سب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیونکہ بصر کل یوم حدید، آج نگاہیں تیز کر دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو دہکایا جائے گا، حکم ربی ہوگا تو اس کے اندر جوش پیدا ہو جائے گا، اس کی آگ تیز ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی، جب اللہ عرش الہی آ جائے گا نیچے تو جنت بھی اس کے قریب لائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر واپس اپنے مقام پر عرش کے قریب، کیونکہ عرش کے ساتھ جنت ہے، عرش کے قریب جنت ہے۔ جنت فردوس جو ہے وہ جنت عرش کے محاذات میں پڑتی، جنت فردوس کو سب سے اعلیٰ طبقہ وہی ہے، باقی سارے نیچے کے طبقات ہیں، تو وہ بھی قریب لائی جائے گی متقین کے لیے۔ اُزِلْفَتْ جنت للمتقین، متقین کے قریب لائی جائے گی کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ عالمت نفس، اس دن جان لے گی ہر جان، ما احضرت، کہ کیا اس نے حاضر کیا یا کیا آگے بھیجا ہے، حضرت کیا اس نے بھیجا ہے، اس دن وہ جان لے گی، تب پتہ چل جائے گا کہ میں نے تمام اعمال کھل کر آ جائیں گے کہ اب اس وقت کوئی دنیا یا اس کی کوئی چیز رہے گی نہیں۔ یہاں تو شکوک شبہات اور تھوڑے سے غفلتیں آ جاتی ہیں، تو جب وہ شہید ہی نہیں جس کی وجہ سے غفلت ہے، تب پورا اس کو ادراک ہو جائے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، خیر یا شر۔ عالم النفس، یہ اس سب کا جواب یہ ہے، ان تمام واقعات کا جواب کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما احضرت، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا
جو لے کر آیا، ما حضرت جو حاضر کیا اس نے وہاں اس کو جان لے گا۔ یہاں سے پھر اگلا دوسرا مضمون بیان کر رہے ہیں۔ چلو